اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، منگل 25 اپریل 2023۔ وآخرین منہم، چند پہلو از مکرم انصر رضا صاحب، واقف زندگی کینیڈا۔ مجلس میں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، اگر ایمان سریا پر بھی ہوگا تب بھی ان لوگوں یعنی فارس والوں میں سے اس تک پہنچ جائیں گے، یا یوں فرمایا کہ ایک آدمی ان لوگوں میں سے اس تک پہنچ جائے گا۔ صداقت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ضمن میں سورہ جمعہ کی آیت 4 بہت معروف ہے۔ اس سلسلہ میں چند پہلو پیش خدمت ہیں۔ ایک، رسول کی بعثت کی دعا۔ سب سے پہلے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ سورہ جمعہ کی آیت 3 اس دعا کی قبولیت کا اعلان ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسجد الحرام یعنی کعبہ کی تعمیر کے وقت کی تھی۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ البقرہ آیت 130۔ اور اے ہمارے رب، تو انہی میں سے ایک عظیم رسول مبعوث کر جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے اور انہیں کتاب کی تعلیم دے اور اس کی حکمت بھی سکھائے اور ان کا تزکیہ کرے۔ یقیناً تو ہی کامل غلبہ والا اور حکمت والا ہے۔ اس دعا میں غور طلب بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اہل مکہ پر تلاوت آیات کرنے، انہیں تعلیم میں کتاب و حکمت دینے اور ان کا تزکیہ نفس کرنے کے لیے کسی عام انسان کے نہیں بلکہ ایک رسول کی بعثت کے لیے دعا کر رہے ہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ چاروں کام کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں، بلکہ ایک رسول ہی انسانوں میں ایک روحانی انقلاب برپا کرنے کا یہ مقدس فرض سر انجام دے سکتا ہے۔ محض کتاب کافی نہیں ہوتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کی ہدایت و نجات کے لیے محض کتاب کافی نہیں ہوتی، بلکہ اس کے ساتھ ایک معلم اور مزکی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ ابراہیم آیت نمبر 2۔ ان اللہ ارا، میں اللہ ہوں، میں دیکھتا ہوں۔ یہ ایک کتاب ہے جو ہم نے تیری طرف اتاری ہے تاکہ تو لوگوں کو ان کے رب کے حکم سے اندھیروں سے نور کی طرف نکالتے ہوئے اس راستہ پر ڈال دے جو کامل غلبہ والے اور صاحب حمد کا راستہ ہے۔ یعنی انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے کر آنا اس رسول کا کام ہے جس پر کتاب نازل کی جاتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس رسولوں کی بعثت کا انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ ہمیں اب رسول کی ضرورت نہیں، رسول نہ ہم پر تلاوت آیات کرے، نہ کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور نہ ہی ہمارا تزکیہ نفس کرے۔ اس کا بس یہی کام ہے کہ وہ ہم تک کتاب پہنچا دے، ہم اسے خود ہی پڑھ لیں گے۔ او ترقا فی السماء ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأہ۔ بنی اسرائیل آیت نمبر 94۔ یا تو آسمان میں چڑھ جائے مگر ہم تیرے چڑھنے پر بھی ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ تو ہم پر ایسی کتاب اتارے جسے ہم پڑھ سکیں۔ موجودہ دور میں منکرین بعثت رسول اور محض کتاب کو کافی سمجھنے والوں کی تردید مذکورہ بالا آیت کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ حدیث بھی تردید کر رہی ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے سوال کا جواب عطا فرما رہے ہیں کہ جب کتاب یعنی قرآن موجود ہے تو علم کیسے اٹھایا جا سکتا ہے۔ ان زیاد ابن لبید
قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال ذاك عند أوان ذهاب العلم. قلت يا رسول الله وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرأه أبناءنا ويكره أبناءنا وأبناءهم إلى يوم القيامة. قال ثقلتك أمك زياد إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة. أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيهما. سنن ابن ماجہ۔ زیاد ابن لبید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کا ذکر فرمایا اور کہا کہ یہ اس وقت ہوگا جب علم جاتا رہے گا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ علم کیسے جاتا رہے گا جب کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں اور اپنے بیٹوں کو پڑھاتے ہیں اور وہ اپنے بیٹوں کو پڑھائیں گے اور تعلیم القرآن کا یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیاد تمہاری ماں تمہیں روئے، میں تو تمہیں مدینہ کے مردوں میں سے سب سے زیادہ سمجھدار گردانتا تھا۔ کیا یہود و نصارہ تورات اور انجیل نہیں پڑھتے لیکن وہ اس کی کسی چیز پر قائم نہیں ہیں؟ دعا قبول ہو گئی۔ سورہ جمعہ کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امیین یعنی اہل مکہ میں جس رسول کے مبعوث ہونے کی دعا مانگی تھی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں پوری ہو گئی۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ سورۃ الجمعہ آیت نمبر 3۔ وہی ہے جس نے امی لوگوں میں انہی میں سے ایک عظیم رسول مبعوث کیا، وہ ان پر اس کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، جبکہ اس سے پہلے وہ یقیناً کھلی گمراہی میں تھے۔ ضرورت زمانہ ایک سچے مدعی نبوت کی صداقت کے اہم ترین دلائل میں سے ایک دلیل ہے۔ چنانچہ اس مذکورہ بالا آیت میں بھی وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ کہہ کر اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ امیین میں اس رسول کی بعثت اس وقت ہوئی جب وہ کھلی کھلی گمراہی کا شکار ہو چکے تھے۔ سورہ آل عمران کی آیت 3 کا آخری حصہ بھی یہی ہے جس میں مومنین میں ایسے ہی ایک رسول کی بعثت کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ تب بھی ایسے ہی حالات پیدا ہو چکے ہوں گے، یعنی امیین کی طرح مومنین بھی ضلال مبین کا شکار ہو چکے ہوں گے۔ بعثت ثانیہ کی پیش گوئی۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم، اور انہی میں سے دوسروں کی طرف بھی اسے مبعوث کیا ہے جو ابھی ان سے نہیں ملے، وہ کامل غلبے والا اور صاحب حکمت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا صرف ایک مرتبہ ہی قبول نہیں ہوئی، بلکہ آخرین میں بھی جب خود مومنین ضلال مبین کا شکار ہو جائیں گے تب ان میں بھی تلاوت آیات، تعلیم کتاب و حکمت اور تزکیہ نفس کے لیے ایک رسول مبعوث کیا جائے گا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ آل عمران آیت 165۔ یقیناً اللہ نے مومنوں پر احسان کیا جب اس نے ان کے اندر انہی میں سے ایک رسول مبعوث کیا، وہ ان پر اس کی آیات تلاوت کرتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، جبکہ اس سے پہلے وہ یقیناً کھلی کھلی گمراہی میں تھے۔ اس کی مزید وضاحت خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے بیان فرما دی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال كنا جلوسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فانزلت علیہ سورۃ الجمعہ وآخرین منہم لما یہلکوا بہم قال قلت من هم یا رسول اللہ فلم یراجعہ حتی سأل ثلاثا وفینا سلمان الفارسی
وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال لو كان الإيمان معلقا عند الثريا لناله رجال أو رجل من هؤلاء، بخاری کتاب التفسیر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ سورہ الجمعہ کی یہ آیات نازل ہوئیں، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور دوسروں کے لیے بھی جو ابھی ان میں شامل نہیں ہوئے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ دوسرے کون لوگ ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آخر یہی سوال 3 مرتبہ کیا۔ مجلس میں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر ہاتھ رکھ کر فرمایا اگر ایمان سریہ پر بھی ہوگا تب بھی ان لوگوں یعنی فارس والوں میں سے اس تک پہنچ جائیں گے، یا یوں فرمایا کہ ایک آدمی ان لوگوں میں سے اس تک پہنچ جائے گا۔ سریہ سے ایمان لانے کا مطلب، سریہ سے ایمان لانے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس زمانہ میں ایمان بالکل مفقود ہو چکا ہوگا، لیکن اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ نجات و ہدایت علماء کی علمی و تحقیقی کاوشوں سے نہیں بلکہ آسمان سے نازل ہونے والی وحی سے ملے گی۔ دور اول بہتر یا آخر؟ آخرین میں ایک رسول کی بعثت کا ایک اور ثبوت اس حدیث سے بھی ملتا ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل امتی مثل المطر لا یدرا اولہ خیر ام آخرہ، ترمذی کتاب الامثال۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی مثال بارش کی طرح ہے، نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا اول بہتر ہے یا اس کا آخر۔ صاف ظاہر ہے کہ غیر نبی کا زمانہ نبی کے زمانہ سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود دونوں زمانوں کو یکساں قرار دے رہے ہیں تو ثابت ہوتا ہے کہ آخری زمانہ میں بھی ایک رسول ہی مبعوث ہوگا جو دور اول کی طرح تلاوت آیات، تعلیم کتاب و حکمت اور تزکیہ نفس کے کام کرے گا۔ امت کے آخر کی اصلاح اول کی اصلاح کی طرح ہوگی۔ امام ابن تیمیہ اپنی کتاب اقتضاء اور قاضی عیاض اپنی کتاب الشفاء میں کتاب المبسوط سے حضرت امام مالک رحمہ اللہ کا یہ قول نقل کرتے ہیں وَلَا يُصْلِحُ آخِرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا مَا أَصْلَحَ أَوَّلَهَا، یعنی اس امت کے آخر کی اصلاح اسی طرح ہوگی جس طرح اس کے دور اول کی ہوئی تھی۔ نبوت اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ سورہ جمعہ میں ہی اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی کہ نبوت کسی ایک قوم یا خاندان تک محدود نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے عطا فرما دے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، جمعہ آیت نمبر 5۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ اس کو جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ یہی بات دیگر آیات میں بھی بیان کی گئی۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، بقرہ آیت نمبر 106۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ ہرگز پسند نہیں کرتے کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر اتاری جائے، حالانکہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا، سورہ نساء آیت نمبر 70 اور 71۔ اور جو بھی اللہ کی اور اس رسول کی اطاعت کرے تو یہی وہ لوگ ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی نبیوں میں سے، صدیقوں میں سے، شہیدوں میں سے اور صالحین میں سے، اور یہ بہت ہی اچھے ساتھی ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ صاحب علم ہونے کے لحاظ سے بہت کافی ہے۔ قرآن و حدیث اور علماء متقدمین کی ان مذکورہ بالا تصریحات سے بخوبی واضح ہوتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو ضلالت و گمراہی کے اندھیروں میں بھٹکنے کے لیے نہیں چھوڑ دیتا، بلکہ جب بھی وہ ظلمات کا شکار ہوتے ہیں تب انہیں نور کی طرف لانے کے لیے اپنا رسول مبعوث کرتا ہے۔ فالحمدللہ علی ذالک۔